میری پیاری بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ عورتیں گھر میں رہ کر بھی بہت خوشحال، عزت اور سکون کی زندگی جی رہی ہوتی ہیں، وہیں کچھ عورتیں سارا دن گھر میں بھی محنت کرتی ہیں، باہر جا کر بھی محنت کرتی ہیں، پھر بھی ان کی عزت نہیں ہوتی، ان کو سکون نہیں ملتا، وہ کبھی بھی کسی طرح خوش نہیں رہتی۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ہے ان کی کچھ عادتیں انہوں نے ایسی پالی ہوئی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ پریشان رہتی ہیں، خوش نہیں رہتی، اور وہ ایک سکسیسفل وائف بھی نہیں بن پاتی، نہ ایک وومین وہ سکسیسفل بن پاتی ہیں۔ مطلب وہ سب کچھ کرتی ہیں، اس کے بعد بھی وہ سکسیس حاصل نہیں کر پاتی ہیں۔ تو جی وہ کون سی 5 غلطیاں ہیں وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ہوا محل کے دیدار کرائے اور یہاں آ گئی تھی میں اپنے مائکے، اور یہاں میرا بڑا والا بھائی لے کے آیا تھا ناشتہ، تو ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے، تو اس کا بیٹا دکھا رہا تھا جلیبی اور سموسے۔ ساتھ ہی آج میرے چھوٹے والے بھائی نے 11ویں شریف کی تھی، مطلب کہ 11ویں والے دن کا ویڈیو ہے، بلاگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو اس نے ہماری دعوت کی تھی، تو یہاں بنا تھا زردہ اور بریانی، سبزہ، تو سبزہ میں بنا رہی تھی۔ چلیے تو ہم اپنی ریسیپی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ اپنی وہ 5 غلطیاں بھی شیئر کر لیتے ہیں جن کی وجہ سے ہم سکسیسفل وومن نہیں بن پاتے۔ سب سے پہلی غلطی جو عام طور پر خواتین لوگ کرتی ہیں وہ ہے ناشکری کرنا، شکایتیں کرنا۔ مطلب کہ ہمیشہ ان کے منہ پر یہ رہتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کبھی ان کے منہ سے یہ تو نکلتا ہی نہیں ہے کہ الحمدللہ۔ یہ اتنا کوئی خوبصورت ورڈ ہے الحمدللہ، اتنا پاورفل ورڈ ہے کہ اگر جو شخص الحمدللہ بولتا ہے نا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح سے راستے کھول دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتے ہیں جس سے کہ اس کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا وہ پوری جاتی ہیں۔ لیکن کچھ خواتین کو اس جملے سے پتہ نہیں کیا پرہیز ہے، اس الفاظ سے، اس ورڈ سے کیا پرہیز ہے، وہ بولتی نہیں ہیں، ان کے پاس صرف شکایتیں ہوتی ہیں، بس میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا۔ تو جی اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے نا، ویسی زندگی پانے کے لیے دوسرے لوگ ترس رہے ہیں، مر رہے ہیں کہ کاش ہمیں ایسی زندگی مل جائے۔ تو جو زندگی ہمارے پاس ہے نا اس کا شکر ادا کیا کریں، جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اولاد ہیں، ہمارے پاس ماں باپ ہیں، جو بھی ہمارے پاس نعمت ہے نا اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ ان کو دیکھیں جن کا ہم سے زیادہ ہے، بلکہ ان کو دیکھیں جن کے پاس ہمارے سے کم ہے، تو آپ ایک پرسکون زندگی جی پائیں گے۔ چلیے جی فرینڈ، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ پر۔ دوسرا پوائنٹ ہے دوسروں کی لائف سے اپنی لائف کی تلنا کرنا، یعنی کمپیریزن کرنا۔ مطلب کہ یہ سوچنا کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے، اس کے پاس اچھی سکین ہے، اچھے بال ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے پاس ایسا ہسبینڈ کیوں نہیں ہے یا وائف کیوں نہیں ہے۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والی عورتیں جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہیں، ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں، بس سارا دن ان کے دماغ میں یہی گھومتا رہتا ہے کہ اس کے پاس ایسا ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس بچے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا میرے پاس اس کے جیسے زیور کیوں نہیں ہے۔ ارے یہ سب دنیا ہی چیزیں ہیں، آپ صرف اللہ سے تعلق بڑھائیے، اللہ سے مانگیے، جو اس کے پاس ہے نا وہ آپ کو بھی ملے گا، میں کہتی ہوں ضرور ملے گا۔ بس اپنا عقیدہ، اپنی دعا ہمیشہ بنائے رکھیے، مطلب اپنا عقیدہ اللہ تعالیٰ پہ بنائے رکھیے اور دعائیں مانگتے رہیے۔ یہ دعاؤں سے نصیب بھی بدل جاتے ہیں، یہ بے شک دعاؤں سے نصیب بدلتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہ کیا کریں کہ دعائیں مانگیں، نماز پڑھیں، یہ نہیں کہ بس دوسرے سے کمپیریزن کرنا، اپنے آپ کو ٹینشن میں جاننا۔ تو جی بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف۔ کہا جاتا ہے کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت بھی کہ عورت میں بہت زیادہ جذبات ہوتے ہیں، اور وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب کئی بار عورت اپنے غصے پہ قابو نہیں کر پاتی، وہ غصے میں کچھ بھی ایسے ورڈ بول جاتی ہے جس سے وہ اپنی عزت اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ریلیٹیوز میں، سب میں خراب کر لیتی ہے، جس سے وہ کسی کی بھی پسند کا باعث نہیں بنتی۔ تو جی اپنے غصے پہ قابو رکھیں، سوچ سمجھ کے بولیں، کہتے ہیں نا شیطان کا ساتھی ہوتا ہے غصہ، تو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں، جب بھی غصہ آئے تو چپ کر جائیں، چپ ہو جائیں، صبر کریں۔ دیکھیے صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ایمان پکا ہوتا ہے انسان کا،
تو صبر کریں، صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، جواب دینے سے کچھ نہیں بنتا۔ تو جب آپ کو غصہ آئے نا تو آپ بالکل اپنی منہ پہ تالا لگا لیں، صبر کریں۔ بولنے والے کی کوئی جیت نہیں ہوتی، 100 بولنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ایک چپ والا ہو جاتا ہے نا کوئی شخص، تو کہتے ہیں نا، وہ آپ نے کہاوت سنی ہوگی، ایک چپ 100 کو ہراتی ہے۔ تو چپ ہو جائیں، جواب نہ دیں غصے میں، کیونکہ غصے میں انسان کے منہ سے کچھ غلط ہی نکلتا ہے، پھر وہ ایک غلط کے ساتھ 10 غلط باتیں نکلتی ہیں۔ تو جی چپ ہو جائیں، صبر کریں، اللہ پہ چھوڑیں۔ صبر میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، ہر چیز کا جواب سوال نہیں کیا جاتا۔ تو جی بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کے طرف، سب کو خوش کرنے کی عادت۔ دیکھیے آپ ایک شخص ہیں، آپ سب کو خوش نہیں رکھ سکتے، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کے انسان کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرے، اس کے لیے پرفیکٹ بنے۔ جی آپ کسی کے لیے کتنا بھی پرفیکٹ بننے کی کوشش کر لیں، آپ نہیں بن سکتے۔ تو جی سب کو خوش کرنے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں نا، تو پھر ہماری روزی میں، ہماری خواہشوں میں، ہماری دل کی جو بھی تمنائیں ہوتی ہیں نا، ان کو بھی پورا کرتے ہیں۔ انسان کبھی آپ کی تمناؤں کو، اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو جی بڑھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پر، وہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ کہتے ہیں کہ نماز میں بہت زیادہ طاقت ہے، یہ آپ کے ہر خواہش کو، آپ کے ہر تمناؤں کو پوری کرتی ہے۔ دعائیں مانگیں، نماز پڑھیں۔ جو عورت نماز پڑھ لیتی نا، تو وہ اتنی کامیابی پانے لگ جاتی ہے کہ اس کے دنیا کی کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ اور یہ میں بھی کرتی ہوں، جب مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہیں۔ تو انسانوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، کہ ہمیں عبادت کرنی ہے، ان کو راضی کرنا ہے۔ چلیے تو فرینڈ دیکھیے، میں نے نا امی کے زردہ ہی بنا لیا تھا، ساتھ بریانی بھی ہم نے کھائی تھی۔ نیکسٹ ڈے یہ دیکھیے پاپا نے ہمیں امرود دیے تھے، تو ہم لوگ یہ کھانے لگ گئے تھے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے زردہ کیسے بنایا تھا۔ چلیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔